الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طب نبوی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور علاج کے سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ طب نبوی میں جو غذاء نبوی ہے، پہلے ہم نے بولا تھا دعاء نبوی، پھر دواء نبوی، پھر غذاء نبوی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، اور کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے وہ دین کی باتیں بھی ہیں، وہ دنیا کی باتیں بھی ہیں، وہ صحت کی باتیں بھی ہیں، علم الابدان کی باتیں، بدن کی صحت بدن ہے تو عبادات معاملات سارے اخلاق ہیں، اور اگر صحت کو غنیمت نہ سمجھا جائے تو مسائل بنے گے۔ اب یہ آیت سورۃ البقرہ کی 61 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک کھانا کھاتے اکتا گئے، ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو کہ ہمارے لیے وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے، اور جس میں ساگ ہے، کھیرا ہے، لہسن ہے، مسور ہے اور پیاز ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ تم عمدہ چیز من و سلوہ چھوڑ کر یہ چیزیں مانگتے ہو، تو اس میں ایک تذکرہ ہے ساگ کا، اور ایک تذکرہ ہے کھیرے کا، اور ایک تذکرہ ہے عدس دال کا تذکرہ ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ طب نبوی میں یہ غذائیں جو زمین اگاتی ہے یہ زیادہ تر جسم کو نقصان پہنچانے کی بجائے صحت مند کرنے والی ہیں۔ اور ایک یہاں حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت واصلہ روایت کرتے ہیں، یہ طب نبوی اور جدید سائنس کے صفحہ 207 پہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے کدو موجود ہے، یہ دماغ کو بڑھاتا ہے، اور تمہارے لیے مسور کی دال موجود ہے جس کی تعریف کم سے کم 70 انبیاء کی زبان مبارک پر رہی ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ کی روایت سے منقول ہے، ابن قیم نے اس کو بیان کیا ہے کہ جس کسی نے کدو کے ساتھ دال مسور کھائی اس کا دل تندرست ہو گیا اور اس کی قوت مردمی میں اضافہ ہوا، اور اگر اس کا میٹھے انار اور سماق کو استعمال کر لے تو اس کی صفرا کی تلخی کم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ ملا، ایک پیلے رنگ کی ناشپاتی کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہی دانہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی یہ کھاؤ، اس میں 40 مردوں کی طاقت موجود ہے۔ آج کل کا موسم ہوگا کہ نہیں، لیکن مربے کی صورت پر مختلف کمپنیاں اس کو استعمال کرا رہی ہے، اور یہ چیزیں جو صحت کو بڑھانے والی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان پھلوں کو کھانے پر جسمانی صحت اور راحت آتی ہے۔ اور یہ کہ جو زمین نے اگائے، پانی ایک ہی ہے اور مختلف پھل اور سبزیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ خدا پاک کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں وہ دال سمجھی جاتی ہے، لیکن حکماء کے نزدیک دال وہ جو چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کی کمزوری دور ہوتی ہے اور اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، بشرطے کہ اس دال میں ساتھ اس کو ادرک کا تڑکا اور خالص گھی کی دھونی دے دی جائے، یا اس میں پیاز اور اس میں لہسن کو کاٹ کر اس کو ملایا جاتا ہے تو اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کا ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور مختلف حکیموں کے نزدیک دال کا نسخہ جسمانی قوت اور مردانہ قوت کو بڑھانے کے لیے بھی ایک بہترین نسخے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کومنٹ کرتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے خود نیکی کی ہے، اور فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلی۔ صدق اللہ العظیم۔